نہیں تھا، جتنا تیرے دجال ہونے کا یقین ہے کبھی بھی نہیں تھا. چنانچہ پھر وہ اسے دوبارہ ذبح کرنا چاہے گا لیکن ذبح نہ کر سکے گا. اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو یہاں سے لے کر کے بالکل تانبے کا بنا دے گا کہ اس پر تلوار اثر نہیں کرے گی. اور غصے میں آ کر کے دجال جب اسے قتل نہ کر پائے گا تو اٹھا کر کے اپنے ساتھ جو جہنم لیے، بتانا بھول گیا ہوں کہ دجال کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی، پانی کی نہریں جاری ہوگی، دجال کے ساتھ روٹی کے پہاڑ ہوں گے، دجال کے ساتھ گوشت کے انبار ہوں گے. جو اس کی بات مانے گا مالا مال کر دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اسے کنگال کر دے گا. تو اس کے ساتھ جو جہنم ہوگی اس کے اندر اسے ڈال دے گا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے جنت بن جائے گی. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ ایک نہر تو ایسی ہوگی جس کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ایک نہر کھولتی ہوگی. اگر کسی کو موقع مل جائے تو اس نہر میں داخل ہو جو کھولتی ہوگی، آنکھیں بند کر لے اور پانی پی لے، وہ اس کے لیے بالکل ٹھنڈا پانی بن جائے گی. تو اس مرد مومن کو جب پھینکے گا اس میں تو لوگ سمجھیں گے اس نے اسے جہنم میں پھینکا ہے، حالانکہ وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا سب سے اعلیٰ درجے کا شہید وہ ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا شہید وہ ہے. اور صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ ذات کون ہوگی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ذات ہوگی، اور اتنی بہادری اور کس کے اندر ہے. لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ کوئی دوسرا آدمی ہے. جب دجال یہاں تک پہنچ جائے گا تو اس کے بعد دجال رخ کرے گا شام کا. اس لیے ایک مسلمانوں کی جماعت ہوگی شام ہی کے علاقے میں ہوگی، وہ بیت المقدس فلسطین کے علاقے میں پہلے سے پہنچ کر کے وہ مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا. ادھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، جیسا کہ پچھلی درس کے اندر پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا، اور جو بھائی موجود نہیں تھے اسے سن لے تاکہ ایک سلسلہ باقی رہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنی فوج کو لے کر کے ادھر سے آئیں گے تو ادھر دیکھیں گے کہ بیت المقدس کے اندر دجال نے مسلمانوں کا محاصرہ کر رکھا ہے، مسلمانوں کا محاصرہ کر رکھا ہے. اور جب پہنچ کر کے بیت المقدس کا دروازہ کھلائیں گے اور پیچھے مڑ کر دجال، مسیح الدجال سامنے کھڑا ہے. اب حضرت عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کو لے کر اس کا پیچھا کریں گے اور وہ بھاگے گا، بھاگ کر کے میلوں جائے گا، یہاں تک کہ خود سے بھاگ کر کے وہ رملہ پہنچے گا، اور لد جو سمندر کے کنارے ہے وہاں جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا برف کے طریقے سے. حضرت عیسیٰ ابن مریم چھوڑ دیتے اسے تو برف طرح پگھل جاتا، لیکن کہتے اے بدبخت مجھے ایک وار تیرے اوپر کرنا ہے جس سے تجھے نجات نہیں پا سکے گا، اور ایک وار کر کے اسے وہیں پر ختم کر دیں گے. اس طریقے سے دنیا کے سب سے عظیم فتنے کا خاتمہ مسیح ہدایت کے ہاتھوں مسیح دلالت کا ہو جائے گا. پھر مسلمانوں اور یہودیوں کے اندر لڑائی چھڑ جائے گی. جو یہودی کس کے ساتھ تھے؟ دجال کے. اب یہودی بھاگنا شروع کریں گے دائیں اور بائیں، لیکن مسلمان ایک ایک کر کے ان کا قتل کرنا شروع کریں گے. اس طریقے سے عظیم فتنہ ختم ہو جائے گا. ایک بڑی کام کی بات جو آپ کے سامنے رکھ دوں وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے دجال کے فتنے سے محفوظ کیسے رہا جائے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا صورت اختیار کرنی چاہیے. اور باقی باتیں ہم نے چھوڑ دیا ہے، باقی باتیں چھوڑ دیا، لیکن ایک اس سے بچنے کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے سورہ کہف انسان یاد کر لے مکمل، اور ہر جمعہ کو پڑھنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو کم سے کم سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں ضرور یاد کر لے. سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں ضرور یاد کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا. اور دجال کا مقابلہ آج ہو جائے تو اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھے، انشاءاللہ دجال اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. میں نہیں سمجھتا کہ 10 آیتیں یاد کرنا، ان کے معنی کا سمجھنا کسی بھی انسان کے اوپر مشکل ہے، کسی پر مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ان باتوں پر یقین اور ایمان ہے تو اسے سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں ضرور یاد کر لینی چاہیے، اور ہر جمعہ کو کوشش کر کے سورہ کہف پوری پڑھ لینی چاہیے. مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ جو انسان سورہ کہف ایک جمعہ کو پڑھے گا دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اسے اتنا نور دے گا جو نور مکہ مدینہ منورہ سے لے کر کے مکہ مکرمہ تک پہنچے گا. تو سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہر نماز کے اندر تشہد میں
جب التحیات پڑھ لے اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پورا پڑھ لے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال۔ اس آیت کو، اس دعا کو آخر تک یاد کر لے اور دل لگا کر کے اس کے مفہوم کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو انسان دجال کے بارے میں سن لے اس کے پاس جانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ جیسا کہ بعد حدیث میں آیا ہے کہ لوگ دجال کے خوف سے پہاڑوں میں نکل جائیں گے، اسے پہاڑوں میں چلے جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایک انسان پختہ ایمان کا نہیں ہوگا، ہم جیسے کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے تو دجال کے عجیب و غریب کے قسمیں دیکھ کر کے لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے، جیسا کہ وہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع عن الدجال فلینع عنہ، جو دجال کے بارے میں سن لے اس سے دور ہی رہے، وہاں پر اپنی بہادری ظاہر نہ کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بیان کی ہیں دجال کے بارے میں اسے خاص طور پر جان لے۔ اور ایک علامت تو یہ ہے جو دجال کے بارے میں، وہ علامت صرف مومن ہی جان سکتا ہے۔ وہ علامت کیا ہے؟ کہ اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان خواہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں اسے پڑھ سکتا ہے۔ تو اسے جب دیکھ لے، چاہے جتنی وہ تکلیفیں دے، چاہے جتنے وہ کرامتیں بدبخت دکھلائے، اپنے ہماری زبان میں کرامتیں جس کو کہتے ہیں بابا کی کرامتیں، جتنے کرشمے دکھلائے، لیکن اس کے اوپر ایمان لانے کی بات نہیں، کہے کہ تو عیب دار ہے، پہلے تو اپنا عیب تو دور کر لے، اس لیے کہ ہمارا رب عیب دار نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، ہمارا رب تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مسند احمد وغیرہ میں ہے، جبکہ خواب میں آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کو دیدار کیا تھا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے لیکن بیداری کی حالت میں نہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ رأیت ربی فی احسن صورت، ہم نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا ہے۔ تو ہمارا رب کیا ہے؟ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ بدبخت بدصورت ہوگا، پٹلی اس کی ٹیڑھی ہوگی، کان آنکھ اس کی ایک بھی صحیح نہیں ہوگی، سر اس کا بالکل سانپ کے سر جیسے ہوگا، وہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر بھی بڑی علامت یہ ہے کہ ہر مومن کے لیے اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا۔ اور اگر ممکن ہو تو انسان دجال کے خروج کا جب زمانہ قریب آ جائے تو حرمین شریفین کے اندر سکونت اختیار کر لے۔ دو شہر ایسے ہیں جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکتا، وہ کون کون؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ اور 4 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر دجال نہیں پہنچ سکتا ہے، پوری دنیا میں پہنچے گا لیکن 4 مسجدوں میں دجال کا داخلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ 4 مسجدیں کون کون سی ہیں؟ مسجد حرام یعنی مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ مسجد شہر اقصی میں داخل ہوگا لیکن مسجد اقصی میں، اسی طریقے سے مسجد طور پہاڑ پر جہاں اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تھے، وہاں جو مسجد بنی ہے اس میں بھی اس کا داخلہ نہیں، یہ اس کی مجبوری ہوگی۔ سوچنے کی بات ہے، اگر وہ رب ہوتا تو ہر جگہ پہنچ جاتا، اگر اللہ ہوتا تو ہر جگہ پہنچ جاتا، اس لیے کہ اللہ کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ جابر ہے، مجبور نہیں ہے کہ نہیں؟ وہ قاہر ہے، ہر چیز کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، کوئی اس کو اپنے قبضے میں کرنے والی نہیں ہے۔ اور آخری وصیت وہ یہ ہے کہ دجال سے بچنے کے لیے، بلکہ دنیا کے ہر فتنے سے بچنے کے لیے ہم اپنے اور اللہ کے تعلق کو درست کر لیں۔ اس کا اس کے رب کا تعلق درست ہو گیا، دنیا کی کوئی چیز اسے بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ توحید کو اپنے صحیح کریں، شرک کے، نفاق کے شائبے سے اپنے ایمان کو دور کریں۔ یہ چیز جہاں پر صحیح ہو گئی، ہمارا ایمان مضبوط ہوا، اور وہ مرد مومن جو دجال سے مقابلہ کے لیے نکلے گا اور آخر میں دجال اسے قتل نہیں کر پائے گا، اس کی شاید یہی خوبی ہوگی کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سخت جڑا ہوا ہوگا، بڑا پختہ اس کا ایمان ہوگا۔ اگر ان چیزوں پر ہم غور کر لیں تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر فتنے، خصوصاً دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اگر اس وقت پہنچا دے جب دجال کا خروج ہو تو ہمیں اس جماعت میں شریک کرے جو دجال کا اور یہودیوں کا قتل عام کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام لوگوں سے محفوظ رکھے جو دجال کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔